الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 128 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ جو لوگ حد سے گزر گئے، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، ان کو پھر اس کا بدلہ ملے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ دنیا ابتلا کے جس قانون پر بنائی گئی ہے، اس کو لازماً نتیجہ خیز ہونا ہے۔ آخرت، حساب کتاب، دوزخ جنت، یہ اسی نتیجہ خیزی کی تفصیلات ہیں۔ یعنی دنیا چونکہ عبث نہیں بنائی گئی، ایک مقصد کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے انجام کے لحاظ سے بے معنی ہو کر رہ جائے۔ وہ ایک بامعنی انجام تک پہنچے گی، اور وہ بامعنی انجام اس اسکیم کے لحاظ ہی سے بامعنی ہوگا جس پر اسے بنایا گیا ہے۔ وہ جب ابتلا کے اصول پر بنی ہے تو ابتلا کا نتیجہ، ابتلا کا انجام یہی ہو سکتا ہے کہ اس میں نعمت و نقمت کا فیصلہ کیا جائے، برائی اور بھلائی نتیجہ خیز ہو جائے۔ وہ اخلاقی شعور جو انسان کو دیا گیا ہے وہ بے معنی ہو کر نہ رہ جائے۔ چنانچہ تنبیہ کی گئی تھی کہ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ یعنی یہاں پر بھی نتیجہ نکلے گا، اور جب یہ حشر میں اٹھیں گے تو اس وقت بھی بھلا دیے گئے ہوں گے، یعنی اللہ ان کو نظر انداز کر دے گا، وہ اس کی نظر التفات سے محروم ہو جائیں گے، اور پھر آگے ایک فیصلہ کن عذاب ہے اور فیصلہ کن نجات ہے۔ فیصلہ کن نجات کا ظہور خدا کے فردوس میں ہوگا، اور فیصلہ کن عذاب کا ظہور جہنم میں ہوگا۔ اس کو بیان کرنے کے بعد اب ایک مرتبہ پھر سورہ کے خاتمے پر توجہ دلائی ہے کہ اگر انفس میں جو حقائق ودیت کیے گئے ہیں وہ تنبیہ کا ذریعہ نہیں بنے، آفاق کی نشانیوں پر جس جس پہلو سے توجہ دلائی گئی ہے وہ بھی عقل کو بیدار کرنے میں ناکام رہی ہیں، تو ذرا ایک نظر تاریخ پر ہی ڈال کر دیکھ لو۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید نے استدلال کی بنیاد انہی تین چیزوں کو بالعموم بنایا ہے۔ بہت کم مواقع ہیں جس میں مخاطب کے بعض مسلمات کو استدلال کی بنیاد بنایا ہے، یا کہا جا سکتا ہے کہ ایک نوعیت کے الزامی جواب کا طریقہ اختیار کیا ہے، لیکن یہ چند مقامات ہیں، ورنہ قرآن مجید کے استدلال کی اصل بنیاد نفس اور مادے کے حقائق ہی ہیں۔ مادے کے حقائق ہمارے گرد و پیش میں آفاق کی صورت میں بکھرے ہوئے ہیں، اور نفس کے حقائق پر ہم خود اپنے اندر نظر ڈال کے بہت کچھ جان سکتے اور مان سکتے ہیں۔ تو تاریخ کی طرف اب توجہ دلائی۔ افلم یہد لہم کم اخلقنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔
پھر کیا ان لوگوں کو اس سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی بستیوں میں اب یہ چلتے پھرتے ہیں؟ یعنی وہ بستیاں بھی ان کے اپنے علاقے ہی میں موجود ہیں، ان کے کھنڈرات بھی مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں، اور ان کی تاریخ بھی نسلاً بعد نسلاً ان کو معلوم ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے بھی عربی زبان کے ادب کا مطالعہ کیا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ادب میں ہماری تاریخ کے غیر معمولی واقعات، جن کو ایام سے تعبیر کیا جاتا ہے، حوالہ بن جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے عاد ثمود یہ عربی ادب میں اللہ تعالیٰ کے عقاب کا حوالہ ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ عاد و ثمود وغیرہ کی ان بستیوں کی طرف اشارہ ہے جن کے برباد شدہ آثار اور کھنڈروں پر سے قریش کے لوگ اپنے تجارتی سفروں میں برابر گزرتے رہتے تھے۔ یہ جب جاتے تھے تو راستے میں یہ سب کھنڈرات پڑتے ہیں، اوپر نیچے دونوں جانب یہ آثار موجود ہیں، تجارتی شاہراہیں ان کے قریب سے گزرتی ہیں، چنانچہ جب بھی گزریں گے نظر پڑے گی، دیکھیں گے، یا دور سے بھی گزر رہے ہوں گے تو عبرت کی ایک نگاہ ڈالتے ہوئے گزریں گے۔ اس لیے خاص طور پر توجہ دلائی اور یہ الفاظ کہے کہ یمشون فی مساکنہم، جن کی بستیوں میں اب یہ چلتے پھرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، حقیقت یہ ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ یعنی ہم جو دعوت پیش کر رہے ہیں اس میں فیصلہ کن حیثیت عقل کو حاصل ہے۔ ہم نے انسان کو یہ عظیم نعمت اسی لیے دی ہے کہ وہ اس سے ہماری معرفت حاصل کرے، اور جب ہماری طرف سے ہدایت آئے تو اس کو سمجھے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ دنیا کی جس زندگی میں ان کو بھیجا گیا ہے اس کی سب مشکلات بھی اسی عقل سے حل ہوتی ہیں، لیکن یہ عقل ہے جس کو بیدار رکھا جائے گا تو تاریخ کے شواہد سے بھی انسان صحیح نتائج نکالے گا، اور عقل کو بیدار رکھا جائے گا تو آفاق کی نشانیاں بھی اسے حقائق تک پہنچائیں گی، اور یہی معاملہ نفس کا بھی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید انسان کو دونوں چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ یعنی اگر خود عقل استعمال کرنے کا داعیہ نہیں ہے تو پھر اہل عقل کی بات کو بہت توجہ کے ساتھ سنا جائے، اس سے رہنمائی ہو جائے گی، غفلت ختم ہو جائے گی، انسان بیدار ہو کر چیزوں پر غور کرنے لگ جائے گا۔ اور اگر خود عقل سے کام لے، تدبر کرے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنے کی صحیح کرے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں۔ چنانچہ اس کو بیان کیا ہے سورہ ملک میں کہ یہ لوگ جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ لو کننا نسمع او ناقل، ہم نے اگر بات توجہ سے سنی ہوتی یا عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم یہاں نہ پہنچے ہوتے۔ تو ارشاد ہوا کہ وہ لوگ جو عقل والے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، تمہارے پروردگار کی طرف سے اے پیغمبر اگر ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مقرر مدت نہ ہوتی تو جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس کی پاداش میں ان پر لازماً عذاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے پیغمبر بھیجتے ہیں تو یہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ مدت ہے، اس مدت میں ہم ان کو مہلت دیں گے۔ یہ مدت کتنی ہے وہ عام طور پر دیکھنے والوں کو نہیں معلوم ہوتا، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
جب ہم نے دیکھا کہ آخری مرتبہ تنبیہ کر کے یہ بتا دیا گیا کہ اب فلاں دن سے ہمارے عقاب کا نزول ہو جائے گا، تو اس میں 50 دن مقرر کیے گئے، پہلے 4 مہینے، اس کے بعد داروگیر شروع ہوئی اور پھر 50 دن۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ مدت کیسے مقرر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف بھیجا تو طے کر دیا گیا کہ یہ اور یہ مراحل پیش آئیں گے، اس میں ہم انہیں مہلت دیں گے، تنبیہ کریں گے، توجہ دلائیں گے اور اس کے بعد پکڑیں گے۔ اس مہلت کے اندر بھی بعض اوقات ایسے رویے سامنے آ جاتے ہیں جو فوراً سزا کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکال دینے کا فیصلہ ہو گیا اور دارالندوہ میں یہ بات طے کر لی گئی کہ اب ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اس وقت اگر قریش کی قیادت کا خاتمہ کر دیا جاتا یا پورے مکے ہی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا تو یہ مستبد نہیں تھا، غلط بھی نہیں تھا، لیکن مہلت دی۔ پھر جب یہ لوگ بدر پر حملہ آور ہو گئے، اسی طرح پے در پے حملہ آور ہوتے رہے، تو ہر موقع پر یہی معاملہ ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی۔ اس کے وجوہ بھی بیان کیے ہیں کہ ایک تدریجی عمل جاری ہے جس میں لوگ ایمان لا رہے ہیں، اس لیے جتنا موقع ان کو مل جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ درا حالے کہ باطن میں ایمان کی طرف رغبت یہ لازم نہیں کرتی کہ ان کو بچا لیا جائے، اس کے لیے اظہار ہی ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی عنایت کا بعض اوقات یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ مہلت دے دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے یہ تو اس کا مستحق تھا کہ ان پر لازماً عذاب آ جاتا، یعنی عذاب کے معاملے میں اب یہ مہلت کے مستحق نہیں رہے ہوئے، لیکن ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ کتنی مہلت دینی ہے اور ایک مقرر مدت مقرر کی ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کے باوصف کے یہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، ہم نے ان کو رعایت دی ہے، ان کے معاملے میں عفو و درگزر سے کام لیا ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں یعنی جب اللہ تعالیٰ بھی یہ بتا رہے ہوں کہ یہ عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں، دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہوں کہ یہ عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں، پیغمبر جس کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ بھی یہ خیال کر رہا ہو کہ میں نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، لیکن یہ لاخیر کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو اندیشہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کی طرف سے کہیں کوئی فیصلہ نہ کر لیا جائے۔ اس سورہ میں مخاطب ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اصلاً آپ کو خطاب کیا گیا ہے، باقی جتنی چیزیں وہ ضمناً زیر بحث آئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ خطاب بھی اپنے اندر بہت سی جگہوں پر ان لوگوں کی طرف روح سخن رکھتا ہے جن کی طرف آپ کی بعثت ہوئی ہے، لیکن اصل مخاطب آپ ہیں۔ تو اب یہ سورہ خاتمے کو پہنچ رہی ہے، چنانچہ فرمایا کہ اس صورتحال کو دیکھ کر کہ قوم کا رویہ یہ ہے، وہ اس کے مستحق ہو چکے ہوئے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ ظاہر ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، اسی جگہ جو کچھ رویے سامنے تھے ان کو سامنے رکھ کر ہی نازل ہوئی ہے، تو اس لیے اس کا اندیشہ ہوتا ہے جیسے کہ سیدنا یونس کے ساتھ ہوا۔ ایک وقت میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان کو کیا بتانا ہے اور ان سے کیا کہنا ہے۔ اسی طرح کی کیفیت کا ظہور سیدنا نوح سے ہوا ہے، انہوں نے بھی آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور یہ کہہ دیا کہ مجھے تو اب ان کی نسلوں سے بھی اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ یہ ایمان لائیں گے، یعنی یہ اس حد تک لاخیرے ہیں کہ اگر ان کے ہاں پے در پے مختلف نسلیں پیدا ہوتی رہیں تو ان سے بھی کوئی توقع نہیں ہے۔ تو یہ ہو جاتی ہے صورتحال۔ اس میں پیغمبر کو صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے کے انتظار کی تلقین کی جاتی ہے۔
چنانچہ یہی معاملہ یہاں بھی ہوا، اور قرآن مجید کی اکثر صورتوں میں خاتمہ اس مضمون پر ہوتا ہے، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، یعنی جو بھی ان کا رویہ ہے وہ انہیں عذاب کا مستحق بنا چکا ہے۔ ہم جب چاہیں ان کی گردن ناپ لیں، لیکن نہیں، ہم نے ایک وقت طے کیا ہے، ایک فیصلہ کر رکھا ہے، وہ وقت اس فیصلے کے ساتھ ہم ملحوظ رکھیں گے کہ وہ مدت پوری ہو۔ وہی مدت ہے کہ جو پھر پے در پے اس طرح آئی ہے، 4 مہینے کی مہلت دے دی ہے، اس کے بعد یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے، اب مزید 50 مہینے کی مہلت ہے، یہاں تک کہ پھر آخری فیصلہ سنا دیا گیا۔ تو جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور صبر جہاں بھی اس کی تلقین ہوتی ہے وہاں پر ساتھ ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی معیت سے حاصل ہوتا ہے، یعنی انسان دنیا میں آسانی سے صبر نہیں کر سکتا۔ کسی آفت پر صبر کرنا، کسی مصیبت پر صبر کرنا، رد عمل کے معاملے میں صبر کرنا، اپنے سامنے لوگوں کو برہنگی کے ساتھ غلط معاملات کرتے دیکھنا اور صبر کرنا آسان کام نہیں ہوتا، اور پھر خاص طور پر جب انسان اپنے اوپر غور کرے تو معلوم ہو کہ میں نے تو بھلائی کی ہے، میں تو خیرخواہی کے جذبے ہی میں ہمیشہ رہا ہوں، میں نے تو ان کو صحیح بات ہی بتائی ہے، میرے سامنے تو کوئی دنیاوی چیز نہیں تھی، میں تو ان کے پیچھے بار بار گیا ہوں، ان کے دروازوں پر دستک دی ہے، میرے سامنے تو سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ میں اپنی قوم کی مودت کا حق ادا کروں، جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا بھی قرآن مجید میں الا المودۃ فی القربہ، یعنی میں تو قرابت مندی کی محبت کا حق ہے وہ ادا کر رہا ہوں، اس کے سوا میرے پیش نظر کچھ نہیں ہے، کوئی اجر میں نے تم سے نہیں مانگا، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا تم سے مطالبہ کیا ہو۔ تو اس وجہ سے صبر ایک مشکل چیز ہوتی ہے۔ اس موقع پر صبر کی تلقین جب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو ساتھ ہی یہ بتاتے ہیں کہ صبر میری معیت سے ملے گا، اور میری معیت کو حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ نماز، ہمیشہ اسی کی تلقین کی جاتی ہے۔ جب اس طرح کی بے صبری کی کیفیت پیدا ہو، اچھے نتائج سامنے نہ آ رہے ہوں، جب انسان کی ساری کاوش بظاہر ناکام ہوتی محسوس ہو رہی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی کوئی فیصلہ صادر نہ ہو رہا ہو، تو پھر صبر، اور صبر کے لیے وہی ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اپنا سر اللہ کے سامنے رکھ دیا جائے، انسان شب و روز سجدہ ریز ہوتا رہے۔ مسلمانوں کو بھی اسی کی تلقین کی ہے، یہ فرمایا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اصول کے طور پر بھی یہی کہا ہے کہ اگر یہ بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں یا بڑے معاملات ہو رہے ہیں یا بڑا امتحان درپیش ہے تو صبر کرو اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگتے رہو۔ پیغمبر بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں، ان کو بھی صبر کی تلقین کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے فیصلے کا انتظار کرنا ہے، اس انتظار کے عرصے میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد دہانی جہاں بھی کرائی گئی ہے، وہاں اگر امت کے لحاظ سے ہے تو جو عام نمازیں ہیں، 5 نمازیں، ان کا حوالہ دیا جاتا ہے، یعنی لوگ نماز کا اہتمام کریں۔ ظاہر ہے کہ عام لوگوں کے لیے جو نماز کے اوقات مقرر ہیں وہی ہیں، رسول اللہ کے لیے نماز کا معاملہ ہم سے زائد ہے، تو یہاں رسول اللہ کی نمازیں زیر بحث آ گئی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس پر صبر کرو اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ نماز کی تعبیر کبھی اس کے اعمال کے لحاظ سے کی جاتی ہے، یہ بھی جز بول کر کل مراد لینا ہے، کبھی اس کے اذکار کے لحاظ سے کی جاتی ہے، یعنی نماز کہنا ہے تو صلاۃ کا لفظ استعمال کر لیا جائے گا، یا اعمال مثلا رکوع، سجود، ورکعوا مع الراکعین واسجدوا، اس طرح کی تعبیریں، وہ نماز ہی مراد ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نماز کا ذکر، یعنی نماز میں کیا ہے، ظاہر ہم اس میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں،
نماز کا بنیادی ڈھانچہ یہی ہے، اس کے بعد دعا و مناجات، اس پر صبر کرو اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اب جب اوقات کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں عام تسبیح اور عام حمد نہیں، بلکہ وہی نماز کے ذکر کی حیثیت سے حمد و تسبیح کا ذکر ہوا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ ذکر کے پہلو سے نماز کی تعبیر ہے، یعنی نماز ہی کہنا مراد ہے لیکن اس کو ذکر سے تعبیر کیا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ ذکر دو عنصروں سے مرکب ہے، یعنی نماز میں جو اصلاً ذکر ہم کرتے ہیں اس کے دو لازمی اجزاء ہیں، ایک تسبیح، دوسرا حمد۔ تسبیح میں تنزیہ کا پہلو غالب ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ جو کہا جاتا ہے تسبیح کرو، سبحان اللہ کہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ان باتوں سے پاک و منزہ قرار دینا جو اس کی شان کے منافی ہیں۔ تسبیح میں وہ باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہی جاتی ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ مثال کے طور پر وہ کبھی بندوں پر ظلم نہیں کرتا، تو یہ تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کو ظلم سے منزہ قرار دینا۔ ایسے ہی بے انصافی سے بندوں کے ساتھ کوئی معاملہ ان کے استحقاق سے ہٹ کے کیا جائے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب تسبیح کہلاتی ہیں۔ حمد میں اس بات کا پہلو نمایاں ہے، یعنی حمد میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بیان کیا جاتا ہے جو مثبت صفات ہیں، یعنی یہاں منفی اللہ یہ نہیں ہے یا وہ یہ نہیں کرے گا یا اس کے یہ شایان شان نہیں ہے، اور حمد میں وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ داتا ہے، وہ افضل ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، یہ چیزیں بیان ہوتی۔ حمد میں اس بات کا پہلو نمایاں ہے، یعنی اس کو ان صفات سے متصف قرار دینا جو اس کے شایان شان ہیں۔ یہ نفی یعنی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تسبیح کی نفی، اور یہ اس بات یعنی حمد کا اس بات، دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کے صحیح تصور کو دل میں راسخ کرتے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کا وہ تصور قائم ہوتا ہے جو قرآن چاہتا ہے کہ قائم کیا جائے۔ اس میں بار بار متنبہ رہنا چاہیے کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے، یعنی نہ تنزیہ میں اور نہ حمد میں، دونوں میں بس وہ باتیں جو اللہ نے بتا دی ہیں یا زیادہ سے زیادہ جس میں کوئی چیز شرح و وضاحت کے طور پر پیغمبر کی طرف سے سامنے آ گئی، اسی کو بیان کرنا چاہیے۔ یہ نفی اور یہ اس بات دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کے صحیح تصور کو دل میں راسخ کرتے ہیں، اور صحیح تصور وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا۔ ہمارے ہاں ایک خاص دور میں جب علم کلام کے مباحث وجود پذیر ہوئے تو دونوں چیزیں قرآن سے ہٹ کر ہوئیں، یعنی حاصل جو کچھ اصلاً تو بحث جہاں سے اٹھائی گئی وہ میری آپ کی سب کی ضرورت ہے، یعنی علم کیا ہے، استدلال کیا ہے، ہمارے سامنے جو حقائق آتے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، ہمارا ان سے ربط کیسے قائم ہوتا ہے، اس کے مقدمات کیسے بنتے ہیں، یہ سب چیزیں دنیا کے علم کے لیے بھی ضروری ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو علم دیتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہیں، وہ زیر بحث نہیں ہے۔ جب دین زیر بحث آیا تو حاصل کیا نکلا؟ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ دلیل حدوث سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا گیا، یعنی یہ عالم حادث ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، اس کا حدوث اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا ایک بنانے والا ہے، محدث ہے، چنانچہ اس محدث کو ماننا ضروری ہے، تو یہ دلیل حدوث ہے۔ تو اس میں جو پہلا مقدمہ ہے جس کو منطق کی اصطلاح میں صغرا کہتے ہیں، عالم حادث ہے، یہ خود محتاج دلیل ہے، یہ کوئی مشاہدے پر مبنی مقدمہ ہی نہیں ہے، یعنی اس کو خود ثابت کرنا پڑے گا۔ چنانچہ جس دلیل کا صغرا خود محتاج دلیل ہو وہ کیا دلیل کہلا سکتی ہے؟ بہت مشکل ہے۔ دوسرا حاصل کیا تھا؟ دوسرا حاصل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کے پہلو سے صفات بیان کی جائے تاکہ کوئی تشبیہ کی پرچھائی اس پر نہ پڑے
اور جواب میں تشبیہ کے پہلو کو نمایاں کیا جائے تاکہ کہیں تنزیہ میں ذات ہی گم نہ ہو جائے۔ تو دونوں چیزوں کی فہرستیں کسی علم کلام کی کتاب میں اٹھا کے دیکھ لیں، معتزلہ کے ہاں آپ کو، اشاعرہ کے ہاں، ماتریدیہ کے ہاں وہ فہرستیں مل جائیں گی۔ کوئی تعلق ان کا قرآن مجید کے تصور سے نہیں ہے، یعنی قرآن مجید جس طریقے سے حمد اور تسبیح دونوں کو جمع کرتا ہے وہی چیز، یعنی تسبیح میں تنزیہ ہوتی ہے اور حمد میں اثبات ہوتا ہے، لیکن یہ نفی اور اثبات اسی جگہ تک رہنی چاہیے جہاں قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس سے آگے بڑھنے کے لیے کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ یہ نفی اور یہ اثبات دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کے صحیح تصور کو دل میں راسخ کرتے ہیں، اور اسی رسوخ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا صحیح تعلق قائم ہوتا ہے۔ یعنی اگر یہ تصور صحیح نہیں ہے تو تعلق بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تصور اگر ایک ایسی منزہ ہستی کا بن گیا ہے جس کو مجھ سے ہی کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو میں ایک ہستی کے طور پر دیکھ ہی نہیں سکتا، جس کو میں اپنی ذات کے اندر اوصاف و صفات سے پہچان ہی نہیں سکتا، تو میرے لیے وہ پھر ایک فلسفے کا خدا بن کے رہ جاتا ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اور اگر اس میں تشبیہ کے پہلو کا غلبہ ہو جائے، یعنی حمد کے پہلو کو آخری درجے میں آدمی لے جائے، تو اس سے شدید اندیشہ ہوتا ہے کہ خود ذات باری کے بارے میں غلط تصورات پیدا ہو جائے۔ تو دونوں کو صحیح جگہ پر رکھا جائے گا تو تصور صحیح ہوگا، اور تصور صحیح ہوگا تو تعلق صحیح ہوگا۔ اگر ان کے اندر اسی رسوخ سے، معاف کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا صحیح تعلق قائم ہوتا ہے، جو تمام صبر و توکل کی بنیاد ہے، اوپر صبر کی تلقین کی گئی ہے، تو صبر اور یہ بھروسہ کہ میرے رب نے جو وعدہ کیا ہے اور جو فیصلہ کیا ہے وہ مبنی بر حکمت ہے، اس کا وقت بھی صحیح وقت ہے، وہ صحیح وقت پر صادر ہو جائے گا۔ تو یہاں صبر کی بھی ضرورت ہے اور توکل کی بھی۔ تو صبر اور توکل صحیح تعلق ہی سے قائم ہوتا ہے۔ اگر ان کے اندر کسی پہلو سے کوئی ضعف یا عدم توازن پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے متعلق آدمی کا تصور غلط ہو جاتا ہے، اور یہ غلطی اس کے سارے نظام فکر و عمل کو بالکل درہم برہم کر کے رکھتی ہے۔ یعنی اس کے بعد پھر جو دین کی عمارت بنے گی، اور وہ عمارت خاص طور پر جو میرے وجود سے متعلق ہو کر بنے گی، وہ بالکل ہی اینٹوں کا مجموعہ بن جائے گی، یعنی اس میں کوئی ربط و نظام نہیں ہوگا۔ اس لیے اس معاملے میں متنبہ رہنا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تنزیہ کو اس کی جگہ قائم رکھ کر اور اس بات کو اس کی جگہ قائم رکھ کر اپنے پروردگار کو صبح و شام یاد کرو، یعنی صحیح تصور کے ساتھ یاد کرو۔ جب صحیح تصور کے ساتھ یاد کرو گے تو اس سے صبر حاصل ہوگا، توکل حاصل ہوگا، اور جو اس وقت ضرورت ہے وہ آخری درجے میں پوری ہوگی۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں جو اوقات بیان کیے گئے ہیں وہ اگر عام مسلمان زیر بحث ہوں تو عام نماز کے اوقات ہوتے ہیں۔ یہاں چونکہ سورہ کے مخاطب رسول اللہ ہیں تو اس وجہ سے آپ کے نماز کے اوقات زیر بحث اور سارے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے، یعنی جب فجر کا وقت ہے، ظاہر ہے وہ سورج کے نکلنے سے پہلے کا وقت ہے۔ سورج کے نکلنے، پھر فرمایا وقبل غروبہا، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ اس میں فجر کا وقت بیان ہو گیا، عصر کا وقت بیان ہو گیا، یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے ہم فجر پڑھتے ہیں، اور غروب ہونے سے کچھ پہلے ہم عصر پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو۔ اب رات کے اوقات میں عشاء اور تہجد کی نماز رسول اللہ پڑھتے تھے۔ میں نے لکھا ہے عشاء اور تہجد کی نماز رات میں پڑھی جاتی ہے، دونوں نمازیں اصل میں رات کی نمازیں ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔
آیت میں فعل کا اعادہ تاکید پر دلالت کر رہا ہے، یعنی فعل کو دہرا دیا ہے، فسبح پھر کہہ دیا ہے، لہٰذا تسبیح کرو۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ اور دن کے سارے کناروں پر بھی، یعنی اب مزید فرمایا کہ دن کے تمام کناروں پر بھی۔ یہ کیا ہیں؟ میں نے لکھا یہ تین ہی ہو سکتے ہیں، ایک صبح، دوسرا زوال آفتاب اور تیسرا شام کا کنارہ۔ چاشت، ظہر اور مغرب کی نمازیں دن کے انہی کناروں پر ادا کی جاتی ہیں۔ تو گویا رسالت مآب جن جن اوقات میں نماز پڑھتے تھے، یہ آپ تقابل کر کے دیکھیں گے تو مختلف طریقے سے بیان کیا ہے۔ ان کو بیان کر کے یہ کہا کہ یہ کرو لعلک ترضیٰ، اس لیے کہ اس کے صلے میں خدا کی عنایتوں سے نہال ہو جاؤ۔ اب یہ نہال ہو جاؤ میں کیا کرامت ہے، اس پر اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔